صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ کان یلزق احدنا کعبہ بکعب صاحبہ، کہ ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کے ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے ملاتا، پیر کے ساتھ پیر ملاتے، ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے ملاتے، اور وکتفہ بکتف صاحبہ، اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملاتے۔ تو لہذا ٹخنے ملا کر، یعنی یہ جو مثلا یہ جو نشان لگا ہے صف میں کھڑا ہونے کے لیے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ سامنے سے آپ صف کو برابر کریں، نہیں، آپ کو پیچھے سے ٹخنے ملا کے کھڑا ہونا چاہیے۔ آگے چونکہ پیر ایک جیسے نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور لمبے چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ اگر پچھلی طرف سے ٹخنوں کو ملا کے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کے صف بالکل برابر ہو۔ تو اس طرح سے مل کر کھڑے ہونے چاہیے اور درمیان میں خلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑے ہوں۔ اور پھر کھڑے ہونے کے لیے میرے بھائیو ایک انداز بڑا غلط ہے بعض لوگوں کے اندر کہ وہ ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہو، یہ غلط بات ہے۔ آپ کی جو جسمانی ساخت ہے نا، جسم جو آپ کے ہے، اپنے جسم کے مطابق اپنے پیر کھولیں، بس نہ تو بہت زیادہ تنگ کریں اپنے پیروں کو اور نہ بہت زیادہ کھلا کریں، بلکہ اپنے جسم کے مطابق اپنے پیر کھولیں۔ اس طرح سے آپ اگر پیروں کو پیروں کے ساتھ ملائیں گے آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، آپ کے کندھے بھی کندھوں کے ساتھ ملیں گے۔ لیکن اگر آپ چوڑے ہو کے کھڑے ہوں گے پھر آپ کے پیر تو مل جائیں گے لیکن کندھے نہیں ملیں گے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اور صحابہ کرام کے طرز عمل پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔